پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اس وقت ریاست پاکستان کے دو طرح کے بیانیے ہیں۔ ایک میں تو کہا جاتا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے، بہت بڑا ایک فیکٹر ہے جس سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ دوسرا ایک ڈی جی ایس پی آر کو میں نے یہ بھی کہتے سنا تھا کسی زمانے میں کہ گورننس کے ایشوز ہے، جب بیڈ گورننس ہوتی ہے تو پھر اس طرح کے جو عناصر ان کو سپیس ملتی ہے۔ آپ بطور سیکیورٹی ماہر کس بیانی میں اپنا وزن ڈالیں گے کہ جو سرحد پاس انٹرونشنز ہو رہی ہیں؟ جی میں دونوں کی بات کروں گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ افغانستان کے ساتھ آپ کے کب اچھے تعلقات رہے ہیں لانگ ٹرم؟ ظاہر شاہ سے لے کے سردار داؤد تک، پھر طالبان کے ساتھ آپ نے اتنا ان کو سپورٹ کیا، طالبان کو اپنی سلطنت آپ نے ختم کر دی ان کے لیے، ان کے ساتھ آپ کے جھگڑے شروع ہو گئے۔ طالبان کے لیے آپ نے کیا نہیں کیا؟ طالبان 1 کی بات کروں، پھر ان کے ساتھ آپ کے پھر یہ طالبان 2 کے ساتھ کیا آپ کا جو چائے شائے پینا اور وہ سارا کچھ کرنا، اور پھر ان کے ساتھ تو کرزئی کو آپ نے صدر بنایا، اشرف غنی کو آپ نے صدر بنایا، اور پھر ان کے ساتھ جھگڑے۔ تو افغانستان کے ساتھ آپ کے کبھی بھی پازیٹیوٹی کی بنیاد پہ آپ کے روابط نہیں ہے۔ دوسرا گورننس کی بات کرتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا بلوچستان میں کوئی گورننس ہے؟ یا وہاں پہ ایک ملٹری آپریشن سن 47 سے چل رہا ہے؟ تو اگر آپ کا ایک ہی ویو ہے کہ وی ول سارٹ them out 74-75 سال سے تو you have not been able to sort them out، تو اب کیا سارٹ؟ بیٹھے ان کے ساتھ۔ میں ابھی بھی آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ نے ٹی ٹی پی سے یا خوارج الفلانوں سے اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو this is not the time۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت they are in a position of strength and the state is in a position of weakness۔ آپ پہلے بے شک ملٹری آپریشن کریں، آئی بی اوز آپریشن کریں اور اپنا ہاتھ اوپر لے آئیں۔ جس طرح آپ کے پاس گولڈن ٹائم جو تھا ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرنے کا، وہ آپ کے ساتھ تھا 2018، 19، 20 میں، جو آپ نے گنوا دیا۔ اور دوسرا، جب تک آپ اپر ہینڈ نہیں لیں گے تو یہ بالکل آپ کی شکست سمجھی جائے گی۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ سپیس لیں گے آپ سے آپ کے مطالبات اپنے منظور کریں گے، آپ کے پاس اگر ان کے کوئی قیدی ہیں وہ رہا کروائیں گے، آپ سے پیسے لیں گے، اینڈ نتھنگ ول ہیپن جب تک آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ۔ اب بلوچستان میں جب آپ جاتے ہیں، بلوچستان میں یہاں بھی بہت بڑا فرق آیا ہے اور بلوچستان میں بھی بہت بڑا فرق آیا ہے۔ پہلے ان کے سافٹ ٹارگیٹس ہوتے تھے، ادھر ٹیچر کو نشانہ بنایا، ادھر پروفیسر کو، ادھر ڈاکٹر کو، ادھر مزدوروں کو۔ اب وہ یہ نہیں کر رہے۔ جعفر ایکسپریس کو کیا انہوں نے، اور روز وہ اب ان کا کیا ہو گیا ہے؟ اٹیک، ہولڈ، رن۔ وہ اب یہ کر رہے ہیں، اور کے پی میں بھی وہ آپ کے ساتھ شروع کر دی انہوں نے، اٹیک، ہولڈ اینڈ رن۔ یہ یہاں پہ تو آپ کر سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کو نیگوشیٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ اچھا اسٹیٹ کا جو نیریٹو ہے، چاہے وہ آئی ایس پی آر کا ہے، چاہے وہ ڈان کا ہے، چاہے وہ جیو کا ہے، خاص کر بلوچستان میں، you are not addressing the youth of Balochistan. You are addressing the people in Islamabad, in Rawalpindi and in Lahore. آپ ان کے یوتھ کے ساتھ تو بات ہی نہیں کر رہے، وہ آپ کی زبان نہیں سمجھتے، تو how can you sell your narrative جب آپ کو یہ نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کس زبان میں بات کرنی ہے؟ آپ لاسٹ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اور وہ یہ ہے کہ جب تک آپ اس مسئلے کو سمجھیں گے نہیں، دونوں صوبوں کے اور پاکستان کے، کہ مسئلہ ہے کیا، you will never be able to solve that problem۔ آپ سمجھیں گے، آپ ایکنالج کریں گے کہ ہاں ایک پرابلم ہے۔ اگر آپ وہی والا کہہ رہے ہیں، وہ جو گانا ہے all is well بھیا all is well، اگر آپ نے اسی پہ چلنا ہے تو پھر تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور ہم چیخ رہے تھے 2018-19 سے کہ یہ معاملہ ختم نہیں ہوا، یہ آ رہے ہیں، یہ آ گئے ہیں، یہ دیکھے جا رہے ہیں، اور وہی ہوا الٹیمیٹلی۔ کوئی کسی نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟ چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔